बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे DG-ISPR और DG-ISI लेफ्टिनेंट जनरल नदीम अंजुम की प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें उन्होंने कहा कि हमें न्यूट्रल, जानवर, मीर जाफर और मीर सादिक इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि हमने गैर कानूनी काम से इनकार किया। अगर सिपाही सालार गद्दार है तो तारीफों के पुल क्यों बांधते थे? ऐसा ना करें कि रात को मुलाकात करें और दिन में गद्दार कहें। नदीम अंजुम ने बताया कि उनकी मौजूदगी में साबिक हुकूमत ने मार्च में आर्मी चीफ को गैर मुअय्यना मुद्दत तक तोसी की पेशकश की, जिसे आर्मी चीफ ने ठुकरा दिया। किसी के लॉन्ग मार्च या एहतजाज से इख्तिलाफ नहीं, लेकिन आर्मी चीफ वाज़े कर चुके हैं मुल्क को अदम इस्तेहकाम का शिकार नहीं होने देंगे। अगर आपका दिल मुतमईन है कि आपका सुपा सलार गद्दार है, मीर जाफर है, तो माजी करीब में इतनी तारीफों के पुल क्यों बांधते थे? तो फिर आज भी उनसे पस पर्दा क्यों मिलते हैं? ना करें कि आप रात की खामोशी में बंद दरवाज़ों के पीछे हमें मिलें, अपनी आईनी गैर आईनी ख्वाहिशात का इजहार करें, वो भी आपका हक है। लेकिन ये नहीं हो सकता कि दिन की रोशनी में उसी बंदे को आप गद्दार कहें। उन्होंने, उनके अदारे ने गैर आईनी गैर कानूनी काम करने से इनकार कर दिया। आज के महीने में आर्मी चीफ को उनकी मुद्दत मुलाजमत में गैर मुअय्यना मुद्दत की तोसी की पेशकश भी की गई, मेरे सामने की गई। ये बहुत पुरकशिश पेशकश थी, लेकिन उन्होंने इसको भी ठुकरा दिया, इसलिए कि उन्होंने जो बुनियादी फैसला किया था कि इदारे को मुतनाज़ा रोल से हटा के आइनी रोल पे लाना। जो हुकूमत वक्त थी, जो उसको कानूनी तौर पर देने के मिजाज थे, उन्होंने ऑफर की थी, और वो इसलिए उस वक़्त ये पेशकश की गई कि जो तरीके अदम एतमाद है वो अपने अबूर जान। सदर पाकिस्तान साहब की मुलाकातों का, वो मुलाकातें हुई, वो अपने मंतकी अंजाम तक नहीं पहुँच सकी। मैं जब खुद DG-ISI बना तो मेरे से पूछा गया कि पाकिस्तान का नंबर 1 मसला क्या है, तो मैंने कहा सर मेरी नज़र में हमारे मुआशी मसाइल हैं। तो जिन्होंने सवाल पूछा वो मेरी राय से मुत्तफिक नहीं हुए, उनकी नज़र में हिज़्ब इख्तिलाफ पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला था। फितना और फसाद का ख़तरा हो तो सच की लंबी खामोशी भी ठीक नहीं है इस मुल्क। जब उनको झूठ की बुनियाद पर बिला जवाज़ तनकीद का, तहज़ीब का निशाना बनाया जाए तो बहसीत इस एजेंसी के, इस अदारे के सरबराह के मैं खामोश नहीं रह सकता। हमें चाहिए कि हम आईनी और कानूनी रास्ते इख्तियार करें अपनी ख्वाहिशात की तकमील में। हमें किसी के लॉन्ग मार्च से, धरने से, एहतजाज से कोई इख्तलाफ नहीं करना चाहिए। आर्मी चीफ साहब ने कहा वो बात बिल्कुल ठीक है कि वो किसी को ये इजाज़त नहीं देंगे कि पाकिस्तान में सियासी या इक़्तिसादी अदम इस्तेकाम लाए। अगर ज़रूरत पड़ी कि पाकिस्तान आर्मी को आर्टिकल 245 के तहत हुकूमत बुलाती है, हुकूमत का हक है, तो फ़ौज को अगर ज़रूरत पड़ी हालात को काबू करने में वो ज़रूर हुकूमत की मदद करेगी। और सीनियर सहाफ़ी अरशद शरीफ कब और कैसे मुल्क से बाहर गए, किन लोगों ने उनको बाहर भिजवाने का कहा? DG-ISPR लेफ्टिनेंट जनरल बाबर इफ्तिखार ने सब बता दिया। बोले अरशद शरीफ को पाकिस्तान में कोई ख़तरा नहीं था, ख़तरे का इंतबाह मखसूस सोच के तहत जारी किया गया। 5 अगस्त 2022 को खैबर पख्तूनख्वा गवर्नमेंट की जानिब से ARY एंकर अरशद शरीफ साहब के हवाले से थ्रेट अलर्ट जारी किया गया। हमारी इतला के मुताबिक ये थ्रेट अलर्ट चीफ मिनिस्टर खैबर पख्तूनख्वा की खास हिदायत पर जारी किया, जिसमें शुबा जाहिर किया गया कि अफगानिस्तान में मुकीम TTP ग्रुप ने पिन बोल्दक में एक मीटिंग की है जो अरशद शरीफ को रावलपिंडी और मुलिका इलाकों में टारगेट करना चाहते हैं। इस हवाले से वफाकी हुकूमत या फिर सिक्योरिटी इदारों से मजीद किसी किस्म की मालूमात शेयर नहीं की गई कि कैसे और किसने KP गवर्नमेंट को ये इतला मुहैया। इससे जाहिर ये होता है कि ये थ्रेट अलर्ट मखसूस सोच के तहत जारी किया गया, जिसका मकसद शायद अरशद शरीफ साहब को मुल्क छोड़ने पर आमादा करना, जबकि इतलात भी हैं कि अरशद शरीफ साहब मुल्क छोड़कर नहीं जाना चाहते। 8 अगस्त 2022 को शहबाज गिल के ARY चैनल पर फौज में बगावत पर उकसाने की मुतनाज़ा बयान की तमाम मकातब फ़िक्र ने मजम्मत की और उसे रेड लाइन क्रॉस करने के मुतरादिफ करार दिया। ARY के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर मिस्टर सलमान इकबाल ने शहबाज गिल की गिरफ्तारी के फ़ौरन बाद अमाद यूसुफ को हिदायत दी कि अरशद शरीफ को जल्द अज जल्द पाकिस्तान से बाहर भेज दिया। उसके जवाब में अमाद यूसुफ ने उन्हें बताया कि अरशद शरीफ पेशावर से दुबई के लिए रवाना हो।
ارشد شریف کو کے پی گورنمنٹ نے اس دوران مکمل پروٹوکول فراہم کیا. انہیں چیف منسٹر سیکریٹریٹ سے کے پروٹوکول آفیسر عمر گل آفریدی نے گرین نمبر پلیٹ ڈبل کیبن میں ایئرپورٹ پہنچایا. اداروں کی جانب سے ارشد شریف کو روکنے کی کسی بھی قسم کی کوشش نہیں کی گئی. ارشد شریف یو اے ای سے کینیا کی جانب اس وقت روانہ ہوئے جب ان کا دبئی کا ویزا ایکسپائر ہوا. تو وہ کون تھے جنہوں نے انہیں وہاں سے جانے پر مجبور کیا؟ اس سوال کا جواب لینا چاہیے. کس نے انہیں مسلسل یہ باور کرایا کہ وہ پاکستان واپس نہ آئیں ورنہ انہیں مار دیا جائے گا؟ کس نے انہیں یقین دلایا کہ ان کی جان بیرون ملک خاص طور پر کینیا جیسے ملک میں محفوظ ہے؟ اے آر وائی کے چیف ایگزیکٹو آفیسر سلمان اقبال صاحب کا ذکر بار بار آتا ہے. لہٰذا انہیں پاکستان واپس لایا جانا چاہیے اور شامل تفتیش کرنا چاہیے. ارشد شریف کی وفات سے منسلک کردار وقار احمد اور خرم احمد کون؟ ان کا ارشد سے کیا رشتہ تھا؟ کیا ارشد انہیں پہلے سے جانتے تھے یا کسی نے یہ رابطہ استوار کرایا؟ کچھ لوگوں نے ارشد شریف صاحب کے لندن میں ملاقات کے دعوے بھی کیے. وہ دعوے ان سے کس نے کروائے اور کن بنیادوں پر وہ دعوے کیے گئے؟ کیا یہ دعوے بھی فیک نیوز اور ڈس انفارمیشن کیمپین کا حصہ تھے؟ ارشد شریف کی وفات ایک دور افتادہ علاقے میں ہوئی اور کینیا پولیس نے تو انہیں پہچانا ہی نہیں تھا. تو ان کی وفات کی خبر سب سے پہلے کس نے اور کس کو؟ کینیا کی پولیس اور حکومت نے اس کیس میں اپنی غلطی کو تسلیم کیا ہے، لیکن دیکھنا یہ ہے کہ کیا یہ واقعی ایک مسٹیکن آئیڈینٹی کا واقعہ تھا یا ٹارگٹ کے؟ بہت سے سوالات جواب طلب ہیں. DGISI لیفٹیننٹ جنرل ندیم احمد انجم کہتے ہیں ارشد شریف کے قتل کے معاملے پر کینیا پولیس کے موقف سے مطمئن نہیں. ہماری تحقیقاتی ٹیم خود کینیا جائے گی. میرے پاس معلومات ہیں اور تحقیق ہے، اس کی بنیاد پہ میں آپ کو بتا سکتا ہوں کہ شہید ارشد شریف کی زندگی کو پاکستان میں کوئی خطرہ نہیں. یہاں پر بھی تھے، اسٹیبلشمنٹ سے، میرے اپنے ادارے کے لوگوں سے رابطہ تھا. جب وہ باہر گئے وہاں سے بھی ان کا رابطہ تھا، بلکہ اس مہینے میں انہوں نے BGC جو میرے ساتھ ہیں، جنرل صاحب کام کرتے ہیں، ان کے ساتھ رابطہ رکھا اور وہ واپسی کا بھی اپنی آنے کا خواہش کا اظہار کر رہے تھے. میں اپنے کینین ہم منصب سے رابطے میں ہوں، ان سے رابطہ کیا ہے. ان کی جو ابتدائی تحقیقات ہیں اس کے مطابق یہ شناخت کی غلطی کے باعث حادثہ پیش آیا. اس پہ حکومت پاکستان اور ہم مکمل شاید مطمئن نہیں ہیں، اسی لیے حکومت نے ایک ٹیم بنائی ہے جو تحقیقات کرنے کینیا جائے گی. حکومت نے جوڈیشل کمیشن بھی بنایا ہے اور میں نے دانستہ طور پر ISI کے جو ممبران تھے ان دونوں فورم سے نکال لی تاکہ قوم کے سامنے غیر جانبدار 100% شفاف تحقیقات. باقی صحافی حضرات بھی کہتے ہیں کہ ہمیں فون کالز آتی ہیں. دیکھیے میں کہوں گا کہ یہ بھی موسٹلی جھوٹ ہے. ہفتے پہلے آپ نے میڈیا پہ دیکھا کچھ شرارتی لوگ خود ہی ایجنسی کا بندہ بن کے ایک دوسرے کو کال کر کے وہ میڈیا پہ گیا، تو ہمارے لوگ تھوڑے فنکار بھی ہیں. DGISPR کا کہنا ہے کہ ارشد شریف کے قتل میں تیسری قوت بھی ملوث ہو سکتی ہے. سما کی خاتون میزبان کرن ناز کے سوال کا جواب دیتے ہوئے انہوں نے کہا کہ تحقیقات میں بہت سے حقائق سامنے آئیں گے. DGISI کہتے ہیں کہ منفی پروپیگنڈے پر حکومت کے جواب نہ دینے کا تاثر غلط ہے. حکومت جواب دیتی ہے. کیا وجہ ہے کہ حکومت کی جانب سے پروپیگنڈا مسلسل دوسری سائٹ سے ہو رہا ہے لیکن حکومت کی طرف سے ایکشن کیوں نہیں لیا جا رہا؟ کیا حکومت جو پاپولیرٹی ہے اس کی وجہ سے بیک فٹ پر ہے؟ سر جتنا کچھ آپ نے اپنی ساری ڈیٹیلز میں بتایا، اس کے علاوہ ایک کیا شبہ یہ بھی ہے کہ کیا اس میں کہیں پر بھی انڈیا کی طرف سے بھی کوئی کردار ادا کیا جا سکتا ہے؟ سر اس کا کوئی شبہ ہے ابھی تک؟ تھینک یو. دیکھیے یہ تھرڈ پارٹی انوالومنٹ بالکل ہو سکتی ہے اور nobody can rule that out. اینڈ جیسے میں نے کہا جب انویسٹیگیشن ہوگی تو بہت سے حقائق اور سامنے آئیں گے. سو اس کے اوپر ابھی ہم کوئی رائے قائم نہیں کر سکتے ایز آف ناؤ، بٹ یس دیر از اے ویری بگ پاسبلٹی کہ اس کے اندر اس طرح کی انوالومنٹ اینمی ہوسٹائل ایجنسیز کی بھی ہو. جو آپ نے بات کی کہ حکومت کیوں نہیں اداروں کے خلاف جب غیر قانونی بات چیت کی جاتی ہے تو حکومت جواب کیوں نہیں دیتی؟ حکومت جواب دیتی ہے.
ترجمان پاک فوج نے سائفر کو من گھڑت کہانی قرار دیا۔ لیفٹیننٹ جنرل بابر افتخار نے بتایا آرمی چیف نے 11 مارچ کو عمران خان کو سائفر کے بارے میں بتایا۔ عمران خان نے کہا یہ کوئی بڑی بات نہیں، 27 مارچ کو کاغذ کا ٹکڑا لہرا کر ڈرامہ کیا گیا، ایسا بیانیہ دینے کی کوشش کی گئی جس کا حقیقت سے دور دور تک تعلق نہیں۔ آرمی چیف نے 11 مارچ کو کامرا میں سابق وزیر اعظم سے خود اس کا تذکرہ کیا، جس پر انہوں نے فرمایا کہ یہ کوئی بڑی بات نہیں۔ ہمارے لیے یہ حیران کن تھا جب 27 مارچ اسلام آباد کے جلسے میں کاغذ کا ایک ٹکڑا لہرایا گیا اور ڈرامائی انداز میں ایک ایسا بیانیہ دینے کی کوشش کی گئی جس کا حقیقت سے دور دور تک کوئی واسطہ نہیں، کہ کیسے پاکستانی سفیر کی رائے کو اپنے سیاسی مقاصد کے لیے استعمال کیا گیا۔ 31 مارچ کی نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کی میٹنگ بھی اس سلسلے کی ایک کڑی تھی۔ ISI نے بڑے واضح اور پروفیشنل انداز میں نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کو بتا دیا تھا کہ حکومت کے خلاف کسی بھی قسم کی سازش کے کوئی شواہد نہیں ملے۔ ISI کی سائفر سے متعلق فائنڈنگز کی کسی قسم کی سازش کو ان کو اس کے شواہد نہیں ملے، اور یہ تمام فائنڈنگز ریکارڈ کا حصہ ہے۔ ہم ان فائنڈنگز کو قوم کے سامنے رکھنا چاہتے تھے جو ISI کی فائنڈنگز تھی، تاہم یہ فیصلہ ہم نے اس وقت کی حکومت پر چھوڑ دیا کہ وہ ISI کی فائنڈنگز کو پبلک کرے، لیکن ایسا نہیں کیا گیا، بلکہ مزید افواہیں اور جھوٹی خبریں پھیلائی گئیں جس کا مقصد سیاسی فائدہ حاصل کرنا اور ایک مخصوص بیانیہ تشکیل دینا تھا کہ حکومت کے خلاف آئینی اور قانونی اور سیاسی معاملے کی بجائے عدم اعتماد کی تحریک رجیم چینج آپریشن کا حصہ تھی۔ فوج کے خلاف ایک مخصوص بیانیے کو پروان چڑھایا۔ پاکستان آرمی سے سیاسی مداخلت کی توقع کی گئی جو کہ آئین پاکستان کے خلاف تھا۔ یہاں تک کہا گیا کہ سائفر کو چھپایا گیا۔ تو پھر سوال یہ ہے کہ فارن آفس جو سائفر پروسیس کر رہا تھا، کیا اس نے اسے چھپایا تھا؟ اور جو اس وقت سائفر کو ہینڈل کرنے کے ذمہ دار تھے ان کے خلاف پھر کیا ایکشن لیا گیا؟ اور اگر نہیں لیا گیا کوئی ایکشن ان کے خلاف تو کیوں نہیں لیا گیا؟ اور ان کے نام کیوں نہیں لیے جاتے؟ لفظوں کے ہیر پھیر، گمراہ کن اور جھوٹی خبریں پھیلا کر اداروں اور ان کی لیڈرشپ کو غدار ٹھہرا کر کٹہرے میں کھڑا کر دیا۔ ترجمان پاک فوج لیفٹیننٹ جنرل بابر افتخار کا کہنا ہے کہ ہم سے غلطیاں ضرور ہوئیں لیکن ہم غدار اور سازشی نہیں ہو سکتے۔ DGISI کے ہمراہ پریس کانفرنس میں ان کا کہنا تھا کہ نیوٹرل اور اے پولیٹیکل جیسے الفاظ کو گالی بنا دیا گیا۔ ادارے نے تحمل کا مظاہرہ کیا۔ اگر ہم سے ماضی میں کوئی غلطیاں ہوئی ہیں تو پچھلے 20 سالوں سے ہم اپنے خون سے ان کو دھو رہے ہیں۔ یہ وردی پہنے ہوئے 35 40 سال نوکری کے بعد کوئی غداری کا توق لٹکا کے گھر نہیں جانا چاہتا۔ ہم کمزور ہو سکتے ہیں، ہم سے غلطیاں ہو سکتی ہیں، مگر ہم غدار اور سازشی ہرگز نہیں ہو سکتے۔ لفظ اے پولیٹیکل، نیوٹرل کو ایک گالی بنا دیا تھا۔ تمام جھوٹے بیانیے اور گمراہ کن پروپیگنڈے کے باوجود ادارے نے اور خاص طور پر آرمی چیف نے نہایت ریسٹرینٹ اور تحمل کا مظاہرہ کیا۔ میری آپ سے ریکویسٹ ہوگی کہ اپنے اداروں پر اعتماد رکھیں۔ اس چیز کا ادراک سب کو کرنا ہوگا، کیونکہ فوج عوام کے بغیر کچھ نہیں ہے۔ ہماری شناخت اور پہچان سب سے پہلے پاکستان اور کچھ نہیں، اور ہم کبھی بھی انشاءاللہ ایک انسٹیٹیوشن کے طور پہ اپنی قوم کو مایوس نہیں کریں گے، نہ کیا ہے نہ کریں گے انشاءاللہ۔ یہ ہمارا آپ سے وعدہ ہے۔ DGISI اور ترجمان پاک فوج کی پریس کانفرنس کے بعد پاکستان تحریک انصاف کو بھی اعتراف کرنا پڑا کہ بند کمروں میں عمران خان نے آرمی چیف سے ملاقاتیں کی۔ اسد عمر نے مان لیا کہ ملاقاتوں میں توسیع دینے پر بھی بات ہوئی۔ کچھ غلطیاں جو ہیں وہ اداروں سے بھی شاید ہوئی ہوں معاملات کو ہینڈل کرنے کی۔ رسی جل گئی بل نہیں گئے، کرسی چلی گئی لیکن تیور نہیں بدل رہے۔ PTI کے سیکریٹری جنرل اسد عمر کو ماننا پڑا کہ بند کمروں میں نہ صرف ملاقاتیں ہوئیں بلکہ آرمی چیف کو توسیع دینے کی بھی پیشکش کی گئی تھی۔ عمران خان صاحب نے کہا کہ یہ بات چیت ضرور ہوئی تھی، اور کس تناظر کے اندر یہ بات چیت ہوئی تھی۔
نظر آ رہا تھا کہ ملک انتشار کی طرف جانے والا ہے. ہمیں تو نظر آ رہا تھا کہ عدم اعتماد کی جو تحریک ہے اس کا نتیجہ کیا نکلنا ہے, جو آج آپ کو نظر آ رہا ہے کہ جس طریقے سے جس بحران کا شکار پاکستان ہوا ہوا ہے. تو اس وقت اور پبلک سٹیٹمنٹس آئی ہوئی تھی پی ڈی ایم سے کہ جی ہم جو ہے وہ ایکسٹینشن دے دیں گے. تو یہ ضرور عمران خان صاحب نے کہا تھا کہ اگر معاملہ ایکسٹینشن کا ہی ہے تو ایکسٹینشن تو ہم بھی دے سکتے ہیں آپ کو, ملک کو انتشار میں نہ جانے دیا جائے. اور اس کے علاوہ انہوں نے یہ بھی کہا کہ باتیں تو بند کمرے کے اندر بہت ساری ہوتی ہیں, یہ بہتر یہ ہے کہ بند کمروں کی بات چیت کو اگر آپ ایک ایک ٹکڑا باہر لانے کی شروع کریں گے تو پھر انہوں نے پتہ نہیں کیا کیا باتیں آگے لے کے آ جانی ہے, تو اس طرف نہ جایا جائے تو بہتر ہے. پی ٹی آئی رہنما کا کہنا تھا کہ عدم اعتماد کے بعد بھی بند کمروں میں ہونے والی ملاقاتوں میں کوئی غیر آئینی مطالبہ نہیں کیا گیا. اسد عمر صفائی دیتے ہوئے بولے کہ عمران خان آج بھی الیکشن کا مطالبہ کر رہے ہیں. جبکہ وزیر دفاع خواجہ آصف کہتے ہیں عمران خان آرمی چیف سے کاروباری گفتگو کرتے رہے. عدم اعتماد ناکام بنانے کی صورت میں غیر معینہ مدت تک توسیع کی پیشکش کی گئی. غیر آئینی اقدام سے انکار پر فوجی قیادت کو غدار کے القابات سے نوازا گیا. اصلی عمران خان آج انٹروڈیوس ہوا ہے پاکستانی قوم سے, تفصیلی تعارف جو ہے کرایا گیا ہے. آرمی چیف سے وہ کاروباری گفتگو کرتے رہے کہ میرے خلاف نوٹ کانفیڈنس جو ہے وہ روک لو, میں غیر معینہ مدت تک آپ کو ایکسٹینشن دینے کو تیار ہوں. وہ ہر چیز کی قیمت لگانے کو تیار ہو جاتے ہیں اپنے اقتدار کو طول دینے کے لیے. جب انہوں نے مدد نہیں کی, ایک غیر آئینی قدم اٹھانے سے انہوں نے انکار کیا اور کہا کہ آئندہ ہم اس رول کو ادا کرنے سے انکاری ہیں, تو ان کو غدار کہا. ایک لمحے پہ غیر معینہ مدت کے لیے ایکسٹینشن دے رہے ہیں, دوسرے لمحے جو ہے غدار کہیں. وہ تمام اداروں کو اپنی ذات کا تابع بنانا چاہتا ہے. وہ فرد واحد کی حکومت یہاں پہ قائم کرنا چاہتا تھا, قائم کرنا چاہتا ہے. فوج کو تقسیم کرنے کی کوشش کی, فوج کے اندر جو ہے گروپ بندی کی. من پسند آدمیوں کو انہوں نے علیحدہ کر لیا. 2 3 اسٹار جنرل نے آپ کے سامنے بیٹھ اعتراف کیا ہم سے ماضی میں غلطیاں ہوئی ہیں. اگر ادارے کا یہ فیصلہ ہے ہم اس کا احترام کرتے ہیں, پروٹیکٹ کریں گے اس فیصلے کو. تمام تر آئینی ادارے وہ اپنے قانونی جو رول ہے اس تک لمٹ ہو جائیں. تمام لائنیں جو ہے عمران خان کراس کر گیا ہے. رحلت ہوئی ہے ارشد شریف صاحب کی, اس کو سیاسی مقاصد کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے. ارشد شریف کو آہوں اور سسکیوں میں اسلام آباد کے H11 قبرستان میں سپرد خاک کر دیا گیا. فیصل مسجد میں ادا کی گئی نماز جنازہ میں بڑی تعداد میں شہریوں نے شرکت کی. عادل تنولی کی رپورٹ. ارشد شریف کا جسد خاکی ایمبولینس کے ذریعے قائد اعظم اسپتال سے ان کی رہائش گاہ سیکٹر G11 لایا گیا. اس کے بعد میت کو فیصل مسجد پہنچایا گیا. جگہ جگہ پھولوں کی پتیاں نشاور کی گئی. مرحوم کی نماز جنازہ فیصل مسجد کے احاطے میں ادا کی گئی. عام شہریوں, صحافیوں, سیاسی شخصیات اور سول سوسائٹی کے نمائندوں کی بڑی تعداد جنازے میں شریک ہوئی. مسجد کے احاطے میں تل دھرنے کی جگہ نہ رہی. باہر بھی ہر طرف لوگوں کا جمع غفیر نظر آیا. نماز جنازہ کے بعد میت کو H11 قبرستان لایا گیا, جہاں سوگواروں کی موجودگی میں ارشد شریف کو آہوں اور سسکیوں میں ان کے والد اور بھائی کی قبر کے قریب سپرد خاک کر دیا گیا. صحافیوں نے اپنے مرحوم دوست کی صحافتی خدمات پر بھی روشنی ڈالی. ایک ایسا صحافی جو کہ جس کے اندر ڈر نام کی کوئی چیز بھی نہیں میں نے دیکھی. جہاں چاہے وہ مٹا ہو, وزیرستان ہو, جو بھی علاقے تھے, جہاں جہاں بھی وار اینڈ ٹیرر پہ ارشد پہنچا وہاں جا کے اس نے کوریج کی. پوری صحافتی برادری اس وقت سچ اور حق کے لیے ڈٹی ہوئی ہے اور یقیناً ہمیں امید ہے کہ اس کے قاتل پکڑے جائیں گے, ہمارے بھائی کے قاتل پکڑے جائیں گے اور اس کا خون رائے گا نہیں جائے گا. معروف اینکر ارشد شریف کو 23 اکتوبر کو کینیا میں نیروبی کے نواحی علاقے میں پولیس نے فائرنگ کر کے قتل کر دیا تھا. کیمرہ ٹیم اور ساتھی رپورٹر عادل تنولی کے ساتھ اسلم کھوکر, سما, اسلام آباد. اب یہ خبر کہ تحریک انصاف کے لانگ مارچ کے دوران امن قائم رکھنے کا مشن. وزیر اعظم شہباز شریف کے زیر صدارت اہم اجلاس میں اتحادیوں نے وزیر داخلہ رانا ثناءاللہ کی حکمت عملی کی مخالفت کر دی. لانگ مارچ کو فساد مارچ قرار دیتے ہوئے سیکیورٹی اہلکاروں کو مسلح کر کے فیلڈ میں بھیجنے کی تجویز دی. اتحادیوں نے حکومت کو صرف ڈرون پر بھروسہ نہ کرنے کا مشورہ بھی دیا ہے. تحریک انصاف کے لانگ مارچ کے دوران امن قائم رکھنے کا مشن. وزیر اعظم شہباز شریف کی زیر صدارت اہم اجلاس میں اتحادیوں نے وزیر داخلہ رانا ثناءاللہ کی حکمت عملی کی مخالفت کر دی. لانگ مارچ کو فساد مارچ قرار دیتے ہوئے سیکیورٹی اہلکاروں کو مسلح رکھ کے
फील्ड में भेजने की तजवीज़ दी। इत्तेहादियों ने हुकूमत को सिर्फ ड्रोन पर भरोसा करने का मशवरा भी दिया है। इमरान खान के लॉन्ग मार्च में लाहौरियों की अदम दिलचस्पी, कारकुनान और अवाम से ज्यादा मीडिया और यूट्यूबर्स इमरान खान के कंटेनर के गिर्द मौजूद हैं। इसी सब के ऊपर बात करेंगे। एंकर पर्सन ज़ुहैब भट्ट हमें ज्वाइन कर रहे हैं। जी ज़ुहैब, बताएं, इनके साथ मार्च करने निकलेंगे इमरान खान? मैं अभी यहाँ पर नीचे ही था तो मुझे एक चीज बड़ी हैरानगी हुई कि कंटेनर के ऊपर लोग ज्यादा थे, वजीर थे, मुशीर थे, पंजाब की पूरी कबीना थी, सीनियर वजीर थे, और नीचे लोग कम थे, यूट्यूबर्स थे बेचारे। वो खान साहब ऊपर तो आए हैं थोड़ी देर के लिए, काफी देर पहले आ चुके थे, 15-20 मिनट पहले कंटेनर के अंदर ही बैठे रहे हैं। उनको लगा कि शायद लोग ज्यादा हो जाएंगे तो मैं ऊपर कंटेनर पे जाऊं, लेकिन जब वो कंटेनर के ऊपर आए हैं तो उन्होंने सिर्फ एक लाइन ही बोली है कि हम जहाज करने जा रहे हैं, हमारे साथ चले, और तो फौरन चले गए हैं। मुझे लगता है वो भी थोड़े डिसहार्टन होके गए हैं कि ये क्या माजरा चल रहा है। और ऊपर मैं जब नीचे खड़ा हुआ था तो मुझे ऐसा लग रहा था कि कंटेनर के ऊपर जो पूरी क़यादत खड़ी हुई है ना, पूरी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ खड़ी हुई है, जिसमें पंजाब की पूरी कबीना है, वजीर है, मुशीर है, और जितनी वफा इनकी मरकजी जो क़यादत है वो सारी मौजूद है। नीचे लोग कम है, और नीचे जो यूट्यूबर्स हैं वो व्यूज के लिए सिर्फ खान साहब को बैकग्राउंड में रख के आगे अपना उन्होंने पूरा वो जो सर मंजन बेचते हैं ना, ये डराने और पता नहीं क्या क्या तैयार करके लाते हैं, वो उन्होंने शुरू किया हुआ था। तो अदम दिलचस्पी ऐसी है कि ये हम लिबर्टी राउंड अबाउट की बात कर रहे हैं। लिबर्टी राउंड अबाउट जो पहले था, यहाँ पर जिस टाइम पे खान साहब आए हैं, ये पीक स्टेज के ऊपर रश है और नीचे बिल्कुल खाली खाली सा सब कुछ दिखाई दे रहा था। ज़ुहैब बट जो देखा उन्होंने वो बता रहे थे। बहुत शुक्रिया आपका। तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान लाहौर में ऐवान अदल पहुंचे तो क्या हुआ? घड़ी चोर के नारे लग गए। वकला ने इमरान खान को देखा और ऐसे नारे लगाए, हम आपको दिखाते हैं। और मुस्लिम लीग काफ के सरबराह चौधरी शुजात हुसैन का अहम बयान सामने आ गया। कहते हैं कि चौधरी परवेज़ इलाही पहले पाकिस्तानी हैं, फिर वज़ीर आला पंजाब हैं। चौधरी परवेज़ इलाही पर जिम्मेदारी आयद होती है कि अमन व अमान की सूरत हाल बरकरार रखें। तहरीक इंसाफ के लॉन्ग मार्च में किसी किस्म का फसाद पैदा नहीं होना चाहिए। उनका कहना था कि बतौर वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज़ इलाही पंजाब के अवाम के जानो माल का ख्याल रखें। बहुत स्टेडियम के बाहर ही मौजूद हैं समा के नुमाइंदे कादिर ख्वाजा, उन्हीं की जानिब चलते हैं। जी कादिर। बिल्कुल, इस वक्त मैं पर्थ स्टेडियम के बाहर मौजूद हूँ। पाकिस्तान टीम अपना दूसरा मैच लगातार हार चुकी है, और दूसरा मैच जो हारी है वो बिल्कुल जो है वो एक्सपेक्ट नहीं किया जा रहा था। शायकीन क्रिकेट भी जो पाकिस्तानी आए थे पर्थ में अपना काम काज छोड़ के, वो भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कि पाकिस्तान जो है वो आज जिम्बाब्वे से शिकस्त से 2-4 होगा। शायकीन क्रिकेट मौजूद है, मायूस हैं, इनसे बात करते हैं। इनकी अप्रोच इतनी स्लो है। बाबर और रिजवान जो ओपनर आते हैं उनको चाहिए भाई, बेशक विकेटों का डर नहीं है भाई, तुम एग्रेसिव खेलो। उनको चेक करो, उनकी विकेटें गिरती जा रही थी बट वो फिर भी एग्रेसिव अप्रोच के साथ खेल रहे थे। ओपनर्स नहीं चल रहे, हम रिजवान और बाबर पर रिलाई करके बैठे होते हैं कि रिजवान और बाबर रन करेंगे, और ये है कि रिजवान और बाबर स्कोर नहीं करते तो आपका मिडिल ऑर्डर प्रेशर में आ जाता है। अगर मगर की सिचुएशन पैदा हो चुकी है सेमीफाइनल तक के। बहुत शुक्रिया, आपने अपडेट किया।